محترم حضرات، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں، انسان اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سب سے حسین اور سب سے عظیم تر ہے۔ انسان کی ساخت، انسان کا جسم، انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن اور اس کا روحانی نظام سب سے زیادہ بلند تر اور عظیم تر ہے۔ انسان اپنے اندر ایک عظیم شخصیت رکھتا ہے جس کو پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ انسان کا تعارف اس کی شخصیت سے ہوتا ہے، انسان کی حیثیت اس کی شخصیت سے بنتی ہے، انسان کا اسٹیٹس اس کی حیثیت اس کو دلاتا ہے۔ انسان جو کچھ ہے وہ اصلاً اس کی شخصیت ہے۔ انسان کی پرسنالٹی ایک ایسے مجموعے کا نام ہے جس کے اندر اس کے ظاہری ڈیل ڈول سے لے کر اس کے اخلاقی، سماجی، معاشی، ذہنی، قلبی، روحانی، فکری، نظریاتی، ان تمام چیزوں کے اندر اس کی اس شناخت، اس کے اس اسٹرکچر کو دکھاتا ہے جہاں پہ اس کی ایک حیثیت بنتی ہے، اس کی ایک انڈیویجول پرسنالٹی الگ ہو کر سامنے آتی ہے۔ انسان کچھ چیزوں میں سب برابر ہیں۔ انسان کی شکل، شیپ، سارے انسانوں کا اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے۔ دو آنکھیں رکھی ہیں، ایک ناک رکھی ہے اور ناک کو دو آنکھوں کے بیچ میں رکھا ہے، اس کے نیچے منہ کو بنایا ہے۔ پورا ایک چہرے کا ایک فیس ہے انسان کا جو دیا گیا ہے۔ دو ہاتھ ہیں جو بازو میں رکھے گئے ہیں، پیر ہے جو نیچے کی طرف ہے۔ یہ اسٹرکچر ہے ظاہری جو سب انسانوں کا یکساں ہے۔ اسی بنیاد پر انسانوں میں مساوات رکھی گئی ہے کیونکہ انسانوں کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ یکساں ہیں۔ بیسک ایلیمنٹس جو انسان کے، ہیومن بینگ کے ہیں، وہ یکساں ہیں، اور انسان کی کچھ چیزیں ہیں جو اکتسابی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں۔ تو انسان کی اگر ہم شخصیت کی بات کریں، انسان کی پرسنالٹی کی بات کریں تو اس میں دو پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جو گیون ہے اور ایک پہلو وہ ہے جو انسان کا اکتسابی ہے، جس کو آپ کہیں گے کہ انسان اس کو حاصل کر کے بناتا ہے۔ ایکوائرڈ جو انسان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے اور گیون پرسنالٹی کا جو حصہ ہے، ان دونوں سے ایک انسان سامنے آتا ہے۔ ہمارا جسم، ہمارا رنگ، ہمارا روپ، ہمارے خط و خال اور ہمارے ہاتھ اور پیروں کے سائز، ہمارے جسم کا سائز، ہمارے بالوں کے نکلنے کا انداز اور ہمارے بالوں کی رنگت، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ نے ہر شخص کو الگ الگ دی ہیں۔ اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہوتا۔ میرا باپ کون ہوگا، میری نسل کون سی ہوگی، میرا خاندان کیا ہوگا، میرے ماں باپ کیسے ہوں گے، میرے پرکھوں میں کون ہوگا، اور میرا وطن کیا ہوگا، میری زمین کیا ہوگی، میرا گھرانہ کیسا ہوگا، میرے خاندان کی حیثیت اور اس کی شرافت کس طور پر سماج میں ہوگی، یہ تمام چیزیں میری اختیار کردہ نہیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں میں نے اپنے ارادے سے حاصل نہیں کی ہیں یا اپنی محنت سے ان کو نہیں پایا ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا کالا بنایا، جس کو چاہا گورا بنایا، جس کو چاہا براؤن بنایا، جس کو چاہا عرب میں پیدا کیا، جس کو چاہا ایشیا میں پیدا کیا، جس کو چاہا افریقہ میں پیدا کیا اور جس کو چاہا یورپ میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس کے اندر اللہ نے تمام انسانوں کو سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا رکھا ہے۔ وہ جس نسل کا ہو، جس قوم کا ہو، جس قبیلے کا ہو، جس علاقے کا ہو، اللہ نے اس کی شخصیت کے اندر ایک کمپلیشن رکھا ہے، اس کو کمپلیٹ شکل میں رکھا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین اسٹرکچر میں رکھ کر پیدا کیا ہے
اور اس کو مکمل طور پہ اس کی تمام چیزوں کو، اس کے تمام کمپوننٹ، اس کے تمام ان عناصر کو، ایلیمنٹس کو جس کے ذریعے سے اس کی شخصیت بنتی ہے، اس کی پرسنالٹی ظاہری بنتی ہے، اپیئرنس جو پرسنالٹی کا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بہترین اور کمپلیٹ شکل میں رکھ کر ہر انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انفطار کے اندر، علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك۔ انسان، کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے کریم آقا سے پھیر دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور تو اس سے نگاہیں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا ہے؟ جس نے تو تمہیں پیدا کیا تھا، تمہیں شیپ دیا تھا، اور تمہیں پورا کمپلیٹ کر کے پیدا کیا تھا، پھر جیسا چاہا تھا ویسا تمہیں روپ دے دیا تھا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہوئی ہیں، جس کے اندر انسان کا کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں انسان کا عمل دخل ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال بھی ہونا ہے۔ اللہ کے ہاں قیامت کے دن بالکل بھی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کون کس نسل کا تھا، کون کس قوم کا تھا، کون کس وطن کا تھا، کون کس روپ اور شکل کا تھا، کون خوبصورت تھا، کون بدصورت تھا، کون کیسا تھا اور چنی اور چنا تھا۔ اس سے بحث نہیں ہوگی۔ جو اکتسابی حصہ ہے، جو ایکوائرڈ حصہ ہے پرسنالٹی کا، اللہ کے یہاں اس کی بنیاد پر انسان کا حساب و کتاب ہوگا، اور وہ حصہ ہے جس کی تعمیر کے لیے، جس کو بلڈ کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا بہت سارا حصہ انسان کی تعمیر اور انسان کو ڈیولپ کرنے کے تعلق سے ہے۔ اگر ہم قرآن کے موضوعات، اسلام کے بنیادی موضوعات پر ریسرچ کریں تو ایک ٹرائنگل کی شکل ہمارے سامنے آئے گی۔ جو بیس ہے، جو نیچے کا سرفیس ہے، وہ ایک انسان کا کیریکٹر ہے، ایک انسان کی پرسنالٹی ہے۔ اللہ کے اکثر احکامات اسی سرفیس کے بارے میں سراؤنڈ کرتے ہیں، راؤنڈ کرتے ہیں، جس کے اندر ایک انسان کو بنانے کی فکر دی جاتی ہے، اور ایک انسان کو بنانے کے بیسک کمانڈز دیے جاتے ہیں، اور ایک انڈیویجول انسان کی کردار سازی کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بنیادی رہنمائیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اس سے ذرا اوپر اٹھیے، اس ٹرائنگل میں آپ سرفیس سے اوپر اٹھیں گے تو ایک سماجی زندگی کی شکل ہمارے سامنے آتی ہے، جس کو ہم سوشل لائف کہتے ہیں۔ جو سوشل لائف کا حصہ ہے وہ قرآن کریم کے بنیادی موضوعات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے انسانوں کو بنیادی احکامات عطا فرمائے، اور اس کے بارے میں بڑی وقیع اور بڑی عمیق اور بڑی گہری اور ڈیپ اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائیاں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ہدایتیں موجود ہیں، کمانڈز موجود ہیں، انسٹرکشنز موجود ہیں، جس کی بنیاد پر ایک سوشل لائف اچھی سے اچھی بنائی جا سکتی ہے اور ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس سے اور اوپر اٹھیں گے جبکہ ٹرائنگل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، تو اس وقت فائنینشیل جو ہمارے بارے میں جو رہنمائیاں ہیں اسلام کی طرف سے وہ ہم کو دی جاتی ہیں، اور اخیر میں پیک پوائنٹ پہ جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں پولیٹیکل رہنمائیاں ملتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اصل پیغام جو دیا گیا ہے انسانوں کو، وہ ایک انسان کو مخاطب بنا کر دیا گیا ہے، پھر ایک سوسائٹی کو بنانے کی حیثیت سے انسانوں کو مخاطب بنا کے دیا گیا ہے۔ انسانوں کے جو معاشی مسائل ہیں، مادی مسائل ہیں، پیسے کے اور ویلتھ کے مسائل ہیں، اکنامیکل مسائل ہیں، ان کو قرآن کریم میں جگہ دی گئی ہے، احادیث میں اس سے کلام کیا گیا ہے، اور قرآن پاک کا اور احادیث کا ایک بڑا حصہ ہے جو اس تعلق سے رہنمائیاں دیتا ہے، اور میں نے اس پر پچھلے جمعوں میں گفتگو بھی کی ہے۔
اور اس سے اوپر جائیں گے آپ تو جو پولیٹیکل حصہ ہے، سیاسی حصہ ہے، اسلام کا سیاسی نظام کیسا ہو، اسلام میں جو ایک سیاسیات کا نظام قائم ہوگا اس کے لیے کیا کیا تفصیلات اور ڈیٹیلز ہوں گی، اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ تفصیلی احکامات نہیں دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنیادی اسٹرکچر دیا ہے، بنیادی ہمارے سامنے انسٹرکشنز دیے ہیں، بنیادی ہمارے سامنے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایات اور اصول عطا ہوئے ہیں، پرنسپلز ملے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم ان نظاموں کو اسلامی نظام کے مطابق چلانے کے پابند ہیں۔ لیکن اصل قرآن کی رہنمائی، اصل قرآن کی دعوت، اصل قرآن کا نعرہ، اصل قرآن کی ندا وہ سرفس سے تعلق رکھتی ہے جو انسان ہے، ایک انڈیویجول انسان، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک خاندان، اور خاندان سے ایک سماج۔ اللہ کی رہنمائیاں خاص طور پر ان پر فوکس کرتی ہیں اور ان پہلوؤں کو ایمفیسائز کرتی ہیں۔ میرے دوستوں، انسان کا کردار اور انسان کی شخصیت کے اندر جو چیزیں اثر ڈالتی ہیں وہ بنیادی طور پر تین ہیں۔ ایک موروثی، جو انسان خاندانی طور پر ماں باپ کے ذریعے سے، اپنی نسل کے ذریعے سے کچھ صفات اپنے اندر اخذ کرتا ہے، رکھتا ہے۔ انسان کے خاندانی طور پر بہت جگہوں پر یہ مزاج ہوتا ہے کہ غصہ کا ہونا، یہ غصے کی جو صفت ہے یا بہت زیادہ ترشرو ہونا، غصے والا ہونا، یہ بہت سی جگہوں پر خاندانی طور پر چیز آتی ہے۔ اوپر خاندانوں میں اس چیز کے طور پر لوگوں کو پہچانا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر آگے والی نسلوں میں بھی وہ عنصر رہتا ہے۔ اس کو اور زیادہ واضح شکل میں آپ یوں سمجھیے، جن خاندانوں کے اندر بہادری ہوتی ہے، شجاعت ہوتی ہے، اور جن خاندانوں کے اندر دلیری ہوتی ہے، ہمت کی بلندی ہوتی ہے، ان خاندانوں میں عموماً آگے آنے والی نسلوں میں بھی یہ صفات انہیرٹ ہو کر آتی چلی جاتی ہیں اور منتقل ہوتی ہیں۔ یہ ایک حصہ ہے جو انسان کی شخصیت میں، انسان کی پرسنالٹی میں ایک کمپوننٹس کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایک دوسرا حصہ ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے وہابی طور پر اس کی انڈیویجول پرسنالٹی میں ملتا ہے، جس کو آپ جینیٹک کہہ سکتے ہیں۔ جو انسان ماں کے پیٹ سے اپنے اندر کچھ ایسی خصوصیات لے کر آتا ہے جو اللہ نے اس کے اندر طبعی طور پر ڈال دی ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر انسان کے اندر بہت ساری ایسی رہنمائیاں، ایسی پہلو اس کی زندگی کے اندر ہوتے ہیں جو اس کو اس کے ماں باپ سے، اس کے اوپر والوں سے الگ کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی نسل سے کچھ الگ ہو کر دکھتا ہے، اور یہ چیز اس کو اپنے ماحول سے بھی نہیں ملی ہوتی، بلکہ اس کو اپنے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک وہابی علم اور وہابی صلاحیت کی بنیاد پر ملی ہوتی ہے۔ ایک انسان کا حصہ پرسنالٹی کا یہ بھی ہوتا ہے، اور ایک تیسرا حصہ ہوتا ہے جو انوائرمنٹل ہے، ماحولیاتی ہے، سرفیس سے اور ایٹماسفیئر سے، سرکمسٹانسز سے انسان کو ملتا ہے۔ ماحول کے ذریعے سے انسان کی شخصیت، انسان کی پرسنالٹی میں ایک بڑا حصہ جس پہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ ہمارا ماحول کیسا ہے، ہمارا سماج کیسا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے کیسے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنے رہنے والے کیسے ہیں، ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے، ہمارے باہر کا ماحول کیسا ہے، ہمارے سماج کا ماحول کیسا ہے، یہ ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جو انسان کی شخصیت پر اثر ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی حصے کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی ہے جو اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے ذکر کیا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو فطرت کی پیدائش ہے، یا انسان انبورن جو فطرت پر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جیسا ایک انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں طبعی طور پر، جس کی بنیاد پر انسان ساری مخلوقات سے الگ ہوتا ہے،
ان چیزوں کے اندر انسان میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، ان چیزوں کے اندر انسان یکساں رہتا ہے۔ انسان کی پرسنالٹی کا یہ حصہ مضبوط ہے۔ اس کے اوپر کا ایک حصہ ہے جو انسان ماحول سے بدلتا ہے۔ اس کو فرمایا گیا اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، جو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، جو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں۔ یہ ماحول ہے، ماں باپ ہے، خاندان ہے، جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے رخ کو اختیار کر لیتا ہے اور اپنی فطرت سے ہٹ کر ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے جو اسے ماحول سے ملی ہوتی ہیں۔ اصل انسان کی فطرت توحید پر ہے، اصل انسان کی فطرت ایک اللہ کی معرفت پر ہے، لیکن اس فطرت کو ڈائیورٹ کرنے والی چیزیں ماحول ہے، معاشرہ ہے، ماں باپ ہے، خاندان ہے انسان کی، اس کے بعد تعلیم ہے۔ اس کے بعد ایک عنصر آتا ہے جس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے، جس کو تعلیم کہا جاتا ہے، جس کو انسان کے ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو انسان کا حصہ تعلیم کا حصہ ہے، اس سے اصل انسان کی شخصیت سازی کا عمل ہوتا ہے۔ تربیت کا جو مرحلہ اور عمل ہے، اس سے اصل انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایک انسان کا اچھا بننا، برا بننا، اس کا نافع بننا، زار بننا، ایک انسان کا ایک اچھے ایلیمنٹ کی حیثیت سے سوسائٹی میں سامنے آنا، ایک بیڈ ایلیمنٹ کی حیثیت سے سوسائٹی میں سامنے آنا، اس میں ایک بڑا حصہ تربیت اور تعلیم کا ہوتا ہے۔ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت کیسی کی، اس کی تعلیم کیسی ہوئی، اس کو ایجوکیشن کہاں سے ملی ہے، اس کا اسکول کا نظام کیسا تھا، اس کا اسکولنگ سسٹم کیا رہا ہے، اس کو کون سی نالج دی گئی ہے، اس کو ایجوکیشن کون سی پہنچائی گئی ہے، یہ ایک بڑا حصہ ہے کہ انسان کو بنانے میں۔ ایک انسان بڑی محنت سے بنتا ہے لیکن بڑی آسانی سے ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ ایک انسان بڑی محنت سے بنتا ہے لیکن بڑی آسانی سے ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو بنانے میں سالوں لگتے ہیں، دسیوں سال لگتے ہیں، ہزاروں انسانوں کی محنتیں لگتی ہیں، ہزاروں اثرات ہوتے ہیں جو اس کے اوپر پڑتے ہیں، پھر ایک انسان بنتا ہے۔ ایک انسان کا جو مزاج ہے، ایک انسان کی جو طبیعت ہے، ایک انسان کی جو سوچ ہے، ایک انسان کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، یہ ایک دن سے نہیں بنتا، یہ ایک واقعے سے نہیں بنتا ہے، یہ ایک طرح کے مخصوص حالات سے نہیں بنتا ہے، بلکہ اس کی پیچھے پوری زندگی کا ہر دن ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر ہر وہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو اس کو اس کی تربیت یا اس کی تعلیم کے راستے سے ملے ہیں۔ یہی ایک انسان کو بناتا ہے۔ اب انسان جو بن کر سامنے آتا ہے، وہ اچھا انسان جو بن کر سامنے آیا ہے، لیکن شیطان اور نفس کی وجہ سے کبھی کبھی وہ بہک کر اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور پوری زندگی کی محنت ایک دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا اس وقت نہیں ہوتا ہے جب انسان کے اندر اپنی پرسنالٹی کے تعلق سے سینسیٹیوٹی ہوتی ہے اور اس کو فکر رہتی ہے اپنی شخصیت کے بارے میں، کتنا ہی بڑا بن جائے، کتنا ہی عظیم بن جائے، کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے، لیکن وہ اپنی ذات کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے اندرون کو ٹٹولتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنے کو نیچا سمجھتا رہتا ہے، اپنی سپیریئرٹی کو اپنے لیے حجاب نہیں بناتا ہے، اپنی چیزوں کو لینے کے لیے، اچھی چیزوں کو اخذ کرنے کے لیے اپنی بڑائی کو آڑے آنے نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمیشہ اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے، اپنے دل کو پاک صاف کرتا رہتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہے، اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے، اپنے کو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش کرتا رہتا ہے، اپنے کو دوسروں کے سامنے اخلاق کے ساتھ لاتا ہے، دوسروں کا احترام کرتا ہے، دوسروں کی عظمت کا اور ان کے مقام کا احساس رکھتا ہے، اور دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، دوسروں کو ذلیل نہیں کرتا ہے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا ہے، اپنے کو ایک نافع ایلیمنٹ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے۔ وہ انسان ہوتا ہے جو پرفیکٹ پرسنالٹی والا ہوتا ہے۔ پرفیکشن تو ناممکن ہے، ناممکن اس معنی میں ہے
کہ اصل پرفیکشن کا جو کرائٹیریا بنا دیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تم لوگوں کے لیے آئیڈیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پرفیکشن کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ جو انبیاء علیہ والسلام کے اندر جو پرفیکشن تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے جو پرفیکٹ پرسنالٹی بنائی گئی تھی، مکمل اور تعمیر شدہ شخصیت تعمیر کی گئی تھی، اس کا جو آخری ایڈیشن ہے اور پرفیکٹ جو نمونہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس پرفیکشن سے قریب ہونا یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اور ہر مومن کو جو تولا جائے گا، ناپا جائے گا، اس کی پرسنالٹی کو جو دیکھا جائے گا، اینالائز کیا جائے گا، اس پر ریسرچ کیا جائے گا، اس کا اسٹیٹس طے کیا جائے گا، اس کی حیثیت اور مقام کو متعین کیا جائے گا، اس کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ناپ کر کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو جتنا قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس کی پرسنالٹی اسلامک پرسنالٹی اور پرفیکشن کے قریب پرسنالٹی بنتی چلی جائے گی۔ وہ چیزیں کیا ہیں جن کی بنیاد پر ایک انسان اپنی زندگی کو، اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو صحیح بناتا ہے؟ قرآن کریم میں بہت جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بہت طریقوں سے مخاطب بنایا ہے، بہت سارے انسٹرکشنز اور رہنمائیاں اس سلسلے میں دی ہیں۔ خلاصہ کرتے ہوئے اگر کہا جائے تو سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات ہیں، 18واں پارہ جس سورہ سے شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، اس کے اندر ایک پرفیکٹ انسان کا جو نمونہ دیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر چیزیں ہم نکالیں تو ہمیں بنیادی طور پر 3-4 چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں۔ ایک انسان کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کے دل کے وہ اعتقادات ہیں جو اس کو غیب کے تعلق سے رکھنے ہیں۔ اس میں انسان کتنا وفادار ہے، اس میں انسان کتنا پختہ ہے، اس میں انسان کتنا مضبوط ہے، اس کا اعتقاد ایمان اللہ پر کس درجے کا ہے۔ یہ ایمان صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا۔ جب مشکل حالات آتے ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، جب تکلیفیں ہوتی ہیں، جب وہ مصیبتیں آتی ہیں جس میں انسان کا ایمان تولا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت انسان کا حساب لگایا جاتا ہے ایمان کا۔ زبان سے کہہ دینا اللہ پر ایمان کے اقرار کو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس پر استقامت کے ساتھ جم جانا اور اللہ کے ایمان کا حق ادا کر دینا، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی طاغوتی پاور ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، ہماری گردن بھی اتار دے گا، تو اللہ کی عظمت کا سکہ ہمارے ذہنوں سے نہیں اتر سکتا۔ دنیا کی کوئی مشین، کوئی آلہ آ کر ہمارے دل کے اندر سے جو چاہے ہمارے اندر سے نکال لے، لیکن ہمارے ایمان کے عنصر کو نہیں نکال پائے گا۔ یہ وہ حصہ ہے جو اصل پیڑ کا دانہ ہے۔ جیسے ایک بڑا تناور درخت آپ کو باہر دکھتا ہے، اس کی زمین کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے جو پھٹ کر اس پیڑ کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ ایک ہی دانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک ایمان ایک چھوٹا سا عنصر ہے جو دل کے کسی حصے میں رکھا جاتا ہے، وہ پختہ ہو کر اس جگہ پہ جم جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے پھوٹ کے انسان کے اندر جو صفات ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، وہ نکل کر سامنے آتی ہے۔ وہ بنیادی عنصر ہے۔ یہ جو پختگی سے اختیار کر لے گا، غیب کی چیزوں پر مضبوطی سے ایمان لے آئے گا، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، جنت پر، آخرت پر اور حساب و کتاب پر، قدر پر، جو ان چیزوں پر بنیادی ایمان رکھے گا، مضبوط ایمان رکھے گا، وہ اس پہلے اپنے کیریکٹر اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ایلیمنٹ کو مضبوط بنائے گا۔ ایک دوسرا عنصر ہے جو خالص انڈیویجول پرسنالٹی سے تعلق رکھتا ہے۔
ایک انسان کے اپنے ذاتی اللہ سے تعلق کی بنیاد پر کیے جانے والے اعمال سے ڈیولپ ہوتا ہے، جس کا عنوان نماز اور زکوٰۃ ہے، جس کو اللہ نے سورہ مومنین کی ان آیات میں ذکر کیا ہے۔ یہ ایک بہت عظیم چیپٹر ہے کہ انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ انسان اللہ کے لیے نماز پڑھے، اللہ کے لیے اس یقین کی وجہ سے جو اس کے دل میں اللہ کے بارے میں بیٹھ گیا ہے، اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے۔ دوسرے نمبر پر اس کو جو کچھ مال اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے اس کے اندر سے حصے نکال نکال کے اللہ کے لیے دے، خرچ کرے، اور اپنے جسم کو بھی پاک رکھے، اپنے مال کو بھی پاک رکھے۔ یہ انسان کا ایک شخصی اور ذاتی عمل ہے جو انسان اپنے ایمان کی بنیاد پر اپنی ذاتی حد میں رہتے ہوئے کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا عظیم عنوان ہے ضبط نفس، سیلف کنٹرول، جس کو اللہ رب العزت نے اس جگہ پہ یوں فرمایا: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھتے ہیں۔ اچھا، شرمگاہوں کی حفاظت یہ جو پہلو ہے یہ خاندان سے بھی ریلیٹ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور چیز ہے جو پیچھے مس ہو گئی، والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جو بیکار کی چیزوں سے بھی بچتا ہے۔ گناہ سے بچنا تو الگ بات ہے، لیکن ان چیزوں سے بچنا جو بیکار کی ہیں، فضول کی ہیں، جو پروفٹ لیس ہیں، جس کے اندر کوئی فائدہ اور بینیفٹ نہیں ملتا ہے، ان چیزوں سے بھی انسان اپنے کو بچا کر رکھتا ہے، یہ کامیاب ہوتا ہے۔ کامیابی کا جو معیار اللہ رب العزت نے طے فرمایا ہے، اس کے اندر ایک اہم ترین پہلو اس کا بھی رکھا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بیکار کی چیزوں سے بچتا ہے۔ وہی آگے بڑھتا ہے جو بیکار کی چیزوں سے اپنے کو بچا لیتا ہے، برائیوں سے، گناہ سے، اور اس سے آگے بڑھ کر انسان کی زندگی کو تباہ کرنے والی چیزوں سے بچانا تو ضروری ہے ہی، لیکن ایک عظیم تر انسان بننے کے لیے، ایک کامیابی کے عظیم مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو کرنا یہ ہے کہ وہ بیکار کے کاموں سے بھی اپنے کو بچائے، جس میں دنیا کا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ اپنے وقت کو برباد نہ کرے، اپنی زندگی کو بیکار میں نہ خرچ کرے، بلکہ زندگی کو سمجھ کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، صحیح راستے پر لگا کر خرچ کرتا ہو، چاہے وہ دنیا کے کمانے میں ہو یا آخرت کے فائدے اٹھانے میں ہو، لیکن با مقصد زندگی گزارنے والا ہوتا ہے جو کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو بات فرمائی گئی ہے کہ انسان کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے، ضبط نفس ہوتا ہے، انسان اپنی شہوانی خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑتا ہے، اس کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں پر اس کو استعمال کرتا ہے، غلط جگہوں سے اپنے کو بچاتا ہے۔ یہ ایک اچھے انسان کے بننے کے لیے بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر ایک خاندان اچھا بنتا ہے۔ اگر انسان کے اس نظام میں ڈسٹربنس ہو، اگر انسان کے اندر اخلاقی بنیادوں پر، جو انسان کی شہوت کی بنیاد پر چیزیں سامنے آتی ہیں، اگر بے راہ روی پیدا ہو جائے تو انسان کا پورا خاندان متاثر ہوتا ہے اور برباد ہوتا ہے۔ بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، بیوی پر اس کا اثر پڑتا ہے، پورے گھر پر اس کا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ایک خاندان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اگر انسان کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر، شہوانی جذبوں کے اندر کنٹرولنگ پاور نہیں ہے۔ اس کے بعد کا وہ ایک چیپٹر ہے اس سورے کے اندر جو شروع میں بتایا گیا ہے، ایک پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو انسان کی سماجی معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے سیاسی، انتظامی، معاشی، حکومتی نظام تک جاتا ہے، جس کے بارے میں بنیادی طور پر اللہ نے اتنی باتیں فرمائی ہیں: امانتوں کا پاسداری کرنا، امانتوں کی پاسداری کرنا، امانتوں کا لحاظ کرنا، امانت کو پورا ادا کرنا، وعدوں کو نبھانا، تیسرے نمبر پر شہادتوں کو ادا کرنا۔ یہ جو تین بڑے بڑے قرآن کے عنوانات ہیں جو اللہ نے اس جگہ پہ ایک انسان کو بنانے کے لیے دیے ہیں،
یہ پوری زندگی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر اثر ڈالتے ہیں۔ امانت، ایک چھوٹی سی امانت یہ ہے، کسی نے ہمارے پاس 10 روپے رکھا ہے اور اس نے کہا آپ میرے لیے سامان رکھیے، میں کل پرسوں آپ سے یہ لے لوں گا، میں نے پرسوں اس کو واپس کر دیا۔ ایک امانت ہمارے جسم کی ہے، اللہ نے ہمارے پورے جسم کو امانت دے کر ہمارے حوالے کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں لگانا ہے، کس کو کس کا حق پورا پہنچانا ہے، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، یہ جسم کی امانت ہے۔ اللہ نے ہم کو مال دیا ہوا ہے، اس مال کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا، صحیح جگہ سے کمانا مال کی امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں خاندان دیا ہوا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، بیوی کی، بچوں کی، گھر بار کی، ان ذمہ داریوں کو پوری ادا کرنا، امانت کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم کسی جگہ کے گورنر ہیں، کسی جگہ کے والی ہیں، تو اس ذمہ داری کو جو ہمارے اوپر پڑی ہے اس کو پورا بغیر خیانت کے ادا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں مسجد کے ممبر کا خطیب ہوں تو اس حق کو صحیح طور پر استعمال کر کے لوگوں کو صحیح پیغام پہنچانا میرے اوپر امانت ہے، مجھے اس کو ادا کرنا ہے۔ ایک مسجد کا امام ہے تو اسے ضروری ہے کہ وہ صحیح طریقے پر اہتمام کے ساتھ وضو کر کے، غسل کر کے، تیاری کر کے، پوری طہارت کے ساتھ، پوری صفائی کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ لوگوں کی امامت کا فریضہ انجام دے۔ ایک آدمی، ایک بیوی ہے، وہ اپنے شوہر کے تمام حقوق کو جو وہ اپنے گھر پر چھوڑ کر باہر جاتا ہے پورے طور پر اس کی حفاظت اور اس کی نگہداشت کے ساتھ رکھے، یہ اس کی امانت داری ہے۔ شوہر کے اوپر جو ذمہ داری بیوی کے تعلق سے اس کو ادا کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ وقت کا حاکم ہو، بادشاہ ہو، گورنر ہو، سب سے بڑی پاور کا حامل ہو، اس کو کیسے اپنی تمام رعایا کو پورا حق پہنچانا ہے، یہ اس کی امانت داری ہے۔ پوری زندگی کی باڈی اور نظام کے اندر یہ امانت داری کا عنصر اثر ڈالتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو معاہدے کیے جاتے ہیں، اگر ہم نے کسی سے کوئی بول دے دیا ہے، کسی سے کوئی بات کر لی ہے، کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے، کسی سے کوئی عہد کر لیا ہے، چاہے تجارت میں کیا ہو، چاہے خاندانی طور پر کسی مسئلے میں کیا ہو، چاہے شادی بیاہ کے حوالے سے کیا ہو، چاہے ہم ایسے ہی ملنے اور گیدرنگ اور ایک دوسرے کی تقریبات میں شریک ہونے کے تعلق سے کوئی وعدہ کر لیں، چھوٹا بڑا، دو لوگوں کے درمیان، یہاں تک کہ دو ملکوں کے درمیان جو بھی معاہدے ہو جائیں، اس کا پاس و لحاظ کرنا ایک صحیح اور مکمل انسان کی ذمہ داری ہے۔ ایک اسلامی نقطہ نظر سے جو اچھا اور عظیم انسان بنتا ہے اس کے اندر یہ عنصر ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری بات، شہادتوں کو ادا کرنا، گواہی کو پورا دینا۔ اگر کوئی بات ہم نے دیکھی ہے، کوئی بات ہمارے علم میں ہے کسی کے بھی حوالے سے، تو اس کو بغیر جھوٹ کے پورا ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ کیسے ہم دوسروں کے حقوق کے حوالے سے شہادتوں کو پورا ادا کرتے ہیں۔ شہادت کا بھی ایک تفصیلی مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختلف جمعوں میں، پچھلے جمعے میں بھی، اس سے پہلے بھی آیا ہے۔ یہ بنیادی وہ عنصر ہیں جن کی بنیاد پر ایک انسان مکمل بنتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے بعد اس کے لیے یہ وعدہ ہوتا ہے، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث بنتے ہیں۔ جنت الفردوس جو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہاں ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے جگہیں الاٹ کی جاتی ہیں جو اپنی زندگی میں اس چیز کو پورا کر کے آتے ہیں اور یہ بطور وراثت کے پاتے ہیں۔ یعنی انسان جنت سے نکل کر آیا، اب پلٹ کر وہاں جا رہا ہے، تو اس لیے وہ وارث بنتا ہے جنت کا۔ نئے طور پر اس کو نہیں دی جاتی بلکہ اس کو ملنی تھی کیونکہ اس کی وراثت تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ اور اعلان ہے۔ جیسا کہ میرے ماں باپ کا پیسہ ہے اور میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو پھر ان کا پیسہ ہمارے حق میں آتا ہے کیونکہ ہم اس کے وارث بنتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے، تو نے اچھا کام کیا، تیرے باپ کو جنت سے نکالا گیا تھا، اب تو وارث بن کے جنت میں اپنی باپ کی جگہ پہ واپس جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کے لیے وعدہ ہے جو اپنی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی طور پر پوری حسین، کمپلیٹ، عمدہ، کامیاب شخصیت اور پرسنالٹی اور زندگی اور کیریکٹر لے کر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
صحیح اور مکمل دین پر عمل کرنے والا بنائے، اپنی شخصیت کو بہترین بنانے والا بنائے، اپنی کردار سازی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت کے راستے پہنچائے اور ان کے اندر صحیح عناصر کو پیدا فرمائے اور جاگزی فرمائے، جس کے ذریعے سے زندگی اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیاب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔